بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام برکت والا نکاح۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو، یعنی خرچ وغیرہ میں زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو، بلکہ سادگی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف و تکلف کے نکاح کر لیا گیا ہو۔ برکت والے نکاح کا نمونہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے نکاح میں اپنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں اختیار کیا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف اور جابر بن عبداللہ نے اپنی شادیوں میں اپنایا۔ ان حضرات کے یہاں دینی معاملات میں نکاح سے زیادہ آسان کوئی معاملہ نہ تھا، روزمرہ کے معمول کے کاموں کی طرح اسے بھی انجام دے دیتے تھے، مگر ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ شاید اس سے زیادہ مشقت و پریشانی اور خرچ والا عمل ہمارے یہاں شاید کوئی ہو۔ چنانچہ جہاں کئی رشتے کی بات چلی، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھلوں کی ٹوکریاں، مٹھائیوں کے دونے، چوڑی، مہندی، کپڑوں کے جوڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ اگر منگنی کے بعد نکاح میں سال دو سال کا وقفہ ہے تو عیدی اور عید کے جوڑے، شب برات کے جوڑے وغیرہ وغیرہ، غرض خرچ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہوگی تو اس کے لیے لال خط، اس کے ساتھ مٹھائیوں کے ڈبے اور کپڑوں کے جوڑے، اور پھر ایک مجمع میں اس کا دکھاوا۔ شادی کارڈ ہی کو لے لیجئے، تاریخ نکاح طے ہو گئی تو لوگوں کو اس شادی میں بلانے کے لیے زبانی دعوت دینے یا معمولی دعوت نامے کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عمدہ سجاوٹ و بناوٹ، خوبصورت طباعت، جلی حروف میں لڑکی اور لڑکے کا نام، والدین کے اسماء گرامی اور چشمے برا لوگوں کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ ایک کارڈ تیار کیا جاتا ہے۔ ہزاروں روپے اس کی تیاری پر خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ بندے کے خیال میں شادی کے خرچ میں شاید اس سے زیادہ فضول خرچی اور کسی کام میں ہوتی ہو۔ دوسری فضول خرچیوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا خرچ علاوہ ردی کی ٹوکری کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس وقت وہ کارڈ دیا جائے گا تو وہ شخص صرف اتنا کہہ دے گا، واہ صاحب بڑا خوبصورت کارڈ چھپوایا ہے، اور پھر جہاں شادی کی تاریخ گزری وہ سینکڑوں روپے کوڑے دان میں ڈال دیے گئے یا جلا دیے گئے، اور مزید اس میں لڑکی اور اس کی ماں وغیرہ کے نام کے اس کے بغیر کارڈ ناقص رہتا ہے۔ کیا آنے والا بغیر ناموں کی صراحت کے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا؟ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، یعنی عورت اور اس کی ہر چیز چھپانے کے قابل ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی ہر چیز کے ظاہر کرنے کو بڑائی اور شان سمجھتے ہیں، اور اپنی غیرت و حمیت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اگر مقصود صرف ان کو بلانا ہے تو وہ تو ایک معمولی پرچے سے بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر اپنی شان دکھانا ہے تو ایسی کیا شان جو کوڑے دان میں ڈال دی جائے۔ اب جہیز کو لے لیجئے، شادی کا سب سے بڑا خرچ یہی ہوتا ہے۔ سالوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کی ولادت ماں باپ کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ جس بیچارے کے 2-4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ہر وقت انہی کی شادی اور سامان جہیز کی ادھیڑ بن میں کھویا رہتا ہے۔ اور اب تو شہروں میں عموماً لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی تو اسی کے نام سے ڈاک خانہ اور بینک میں کھاتہ کھول کر تھوڑی تھوڑی رقم ماہ بماہ جمع کرتے رہتے ہیں، تاکہ شادی کے وقت تک جہیز کے لیے ایک بڑی رقم آسانی سے جمع ہو جائے۔
بہت سے لوگ بچیوں کا بیمہ کرا دیتے ہیں یا ایف ڈی کرا دیتے ہیں اور پھر اس رقم کے ساتھ جو سودی رقم ملتی ہے اسے بھی جہیز کے خرچ میں لاتے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ عموماً ایسے موقع پر اچھے خاصے مقروض بلکہ سودی قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر سالہ سال قرض کے بوجھ میں دبے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، لغت کے اعتبار سے جہیز گھر یا مسافر یا دلہن کے ضروری سامان کو کہتے ہیں، لہذا جہیز اس مختصر سامان کو کہیں گے جو دلہن کے ساتھ گھر کی ضروری اشیاء کے طور پر کیا گیا ہو، یعنی اس کی حقیقت ویسی ہی ہو جیسا کسی مسافر کے سامان سفر کی ہوتی ہے، لباس، پوشاک، بستر وغیرہ۔ شریعت کے اعتبار سے بھی معروف جہیز کی کوئی سند نہیں، یقیناً قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، لہذا اگر بطور صلہ رحمی کے اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کو کچھ دے دیا جائے تو شریعت اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتی، لیکن صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنی حیثیت کے مطابق بغیر کسی مشقت کے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یعنی اسے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا یا اس میں تعاون کر دینا۔ تو اگر یہ لڑکی اور داماد کے ساتھ صلہ رحمی ہے تو ان کی وقتی ضروریات کا لحاظ کرنا چاہیے، جبکہ رواحی جہیز میں اس کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا کہ لڑکی اور داماد کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں دی جا رہی ہے اسے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر داماد انتہائی خوشحال ہو، ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی مخصوص و متعین چیزیں دی جائیں گی، چاہے وہ سامان گھر پہنچ کر بیکار اور ضائع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عموماً ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے دینے والے کی شہرت اور بڑائی ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ پوری زندگی انہیں استعمال کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، مثلاً تانبے پیتل کے برتن وغیرہ۔ بہت سا سامان اتنا گھٹیا اور ردی ہوتا ہے کہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ بتائیے یہ خیر خواہی اور صلہ رحمی ہے، ہمدردی اور اظہار محبت ہے، یا صرف رسم و رواج کا پورا کرنا ہے؟ دراصل یہ رسم جہیز ہندوستانی معاشرے کی پیداوار ہے، برادران وطن کے یہاں وراثت کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنی لڑکیوں اور بہنوں کی شادیاں کر کے گویا ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ماں باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ ان کا باقی نہیں رہتا، اس لیے شادی کے وقت میں بطور جہیز ان کا حصہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی چیز کو مسلم معاشرے نے بھی قبول کر لیا، گویا بطور جہیز ان کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً لڑکیوں کی شرعی میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس نہ دینے کے عجیب عجیب بہانے تراشے جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ موروثی جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، باپ کے جس چیز میں لڑکے کو میراث ملے گی ان تمام چیزوں میں لڑکی کا بھی حق ہوگا، چاہے مکان ہو، زمین و جائیداد ہو، صحرائی و سکنائی زمین ہو، یا نقد رقم اور دیگر سامان ہو۔ غرض یہ کہ جہاں بیٹے کو حصہ ملے گا وہیں بیٹی کو بھی ملے گا۔ بہت سے حضرات یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ لڑکی اپنا حصہ لینا نہیں چاہتی، بلکہ وہ تو بھائیوں کو ہدیہ عطیہ کر دیتی ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کہنے سے کیا واقعی ان کا حق ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الاشباح والنظائر میں لکھا ہے، کسی وارث کے یہ کہہ دینے سے کہ میں اپنا حصہ میراث نہیں لیتا، اس سے اس کا حق میراث ختم نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا۔ ختم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تقسیم کر کے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر اس پر قبضے کے بعد وہ سارا واپس کر دے یا کچھ رکھ کر بقیہ واپس کر دے، تو اس کا حصہ میراث ختم ہو جائے گا، اور جس وارث کو اپنا حصہ ہیبہ کرے گا اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ جو انتہائی سنگین ہے وہ یہ کہ شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے مستقل جہیز کا مطالبہ ہو، چاہے صراحتاً یا دلالتاً، کھلے لفظوں میں ہو یا اشاروں کنایوں میں ہو۔ شریعت نے عورت پر نکاح کا کوئی مالی معاوضہ مقرر نہیں کیا، بخلاف شوہر کے کہ اس پر نکاح کا بدلہ مہر اور پھر عورت کی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری بھی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی قاضی خان میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، پھر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر شرط یہ لگاتا ہے کہ پہلے نکاح کی وجہ سے جو تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے جب اس کو معاف کر دو گی اس وقت نکاح کروں گا۔ عورت نے کہہ دیا کہ تم کو ہدیہ ہے، یعنی میں نے معاف کیا۔ اس معافی کے بعد شوہر اپنی بات سے پھر گیا اور وہ نکاح سے انکار کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا سابقہ مہر موجودہ صورت میں ساقط ہوگا یا باقی رہے گا؟
فقہا کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ اور معافی باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی مہر باقی رہے گا، معاف نہیں ہوگا چاہے شوہر اس سے دوبارہ نکاح کیوں نہ کر لے، کیونکہ نکاح میں عورت کے ذمے کوئی مالی معاوضہ شرعاً نہیں ہے۔ غور کیجئے، شوہر الگ سے کسی سامان، جہیز یا نقد رقم کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ نکاح سابق کا جو مہر اس کے ذمے تھا، عورت سے صرف اس کی معافی چاہتا ہے۔ عورت نے معاف بھی کر دیا، مگر شریعت کہتی ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، شوہر کو دینا لازم ہوگا۔ اب وہ والدین غور کریں جو اپنے بیٹے کا نکاح کے عوض میں لڑکی کے اولیاء سے جہیز کی ایک لمبی فہرست کا مطالبہ کرتے ہیں، گاڑی، نقد رقم وغیرہ کے طالب ہوتے ہیں، خاطر خواہ جہیز نہ ملنے پر لڑکی کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے پیٹتے اور تکلیفیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسے طلاق دے دیتے ہیں، اور بہت سے تو درندہ صفت بن کر گھر سے نکال دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیا ہمارے ان اعمال و افعال کا دین و شریعت سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کریں اور پہل اپنے سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان